स्पेन के शहर अंदलुसिया में एक नौजवान चरवाहा सांटियागो अपनी भेड़ें चराया करता था। उसका बाप एक पादरी था और चाहता था कि उसका बेटा भी पादरी बने। लेकिन सांटियागो को दुनिया देखने का शौक था। उसकी जिंदगी सादा लेकिन एडवेंचर से भरपूर थी। वो हर रोज अपनी भेड़ें और किताबें लेकर निकल जाता, अपनी भेड़ों से बातें करता, उन्हें कहानियां सुनाता। उसकी भेड़ें ही उसकी बेहतरीन दोस्त और उसकी साथी थी। और कुछ दिनों से वो अपनी भेड़ों को एक खूबसूरत लड़की की कहानी सुना रहा था, जिससे वो तरीफा नामी जगह पर 1 साल पहले मिला था। और दोनों ने खूब बातें की थी और एक दूसरे को अपने अपने ख्वाब सुनाए थे। अब सांतियागो अपनी भेड़ों के साथ तरीफा जा रहा था ताकि उससे दोबारा मिल सके। जब रास्ते में शाम हो गई तो उसने एक पुराने खंडर नुमा चर्च में रात गुजारने का फैसला किया, जहाँ सिकामोर दरख्त के नीचे की जगह को उसने अपने कोट से साफ किया और किताबों का तकिया बनाकर सो गया। उसने ख्वाब देखा कि कुछ बच्चे उसकी भेड़ों के साथ खेल रहे हैं और उनमें से एक बच्चे ने सांटियागो का हाथ पकड़ा और उसे मिस्र के पिरामिड ले आया और एक खजाने के बारे में बताया जो वहां दफन था। लेकिन इससे पहले वो जगह बताता, सांटियागो की आंख खुल गई। सांटियागो हैरान था कि ये कोई इशारा है या उसकी किस्मत की आवाज, क्योंकि ये ख्वाब उसे कई बार आ चुका था। अपने इस ख्वाब की ताबीर जानने के लिए सांटियागो तरीफा की एक बूढ़ी औरत के घर गया। उस अजीब से घर में मोतियों से बने हुए पर्दे थे। सांटियागो ने अपना ख्वाब उसे सुनाया। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तुम्हें इसकी ताबीर उस वक्त बताऊंगी जब तुम मिलने वाले खजाने का 10वां हिस्सा मुझे दोगे। सांटियागो उसकी शर्त मान गया। उसने कहा, यह ख्वाब सच्चा है। तुम्हें मिस्र जाना होगा, जहाँ खजाना तुम्हारा मुंतजिर है। तुम जाकर अहराम मिस्र के पास खुदाई करो। इस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर सांटियागो ने कहा, ये तो मुझे भी मालूम है। जिस पर उस बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा कि ख्वाबों की जुबान खुदा की जुबान है, तुम्हें जरूर मिस्र के अहरामों तक जाना चाहिए। सांटियागो को लगा कि उसने यहाँ आकर अपना वक्त बर्बाद किया। इसी उलझन में वो शहर चला गया और एक किताब के बदले दूसरी किताब लेकर बेंच पर बैठकर किताब पढ़ने लगा। इतने में एक बूढ़ा आदमी उसी बेंच पर आकर बैठ गया और सांटियागो से पूछा, तुम्हारा जाती मकसद क्या है? सांटियागो ने कहा कि मैं एक चरवाहा हूँ। जिस पर उस बूढ़े शख्स ने कहा कि हर इंसान की जिंदगी का एक जाती मकसद है। बचपन में हर शख्स अपने मकसद को जानता है, मगर वक्त के साथ एक अजीब कुव्वत उसे भुला देती है। सांटियागो ने पूछा कि आप कौन हैं? जिस पर उसने जवाब दिया कि मैं मेल्किजेडेक हूँ, सैलम का बादशाह। सांटियागो को पहले यकीन न आया, लेकिन बादशाह सांटियागो के बारे में वो सब जानता था जो कोई आम शख्स नहीं जान सकता था। उसके वालिदैन, उसका स्कूल, हत्ता कि उसके ख्वाबों के बारे में भी जानता था। बादशाह ने सैंटियागो को नसीहत की कि तुम्हारा ख्वाब तुम्हें मिस्र की तरफ बुलाता है और याद रखो, जब तुम कुछ हकीकी तौर पर चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे हासिल करने में मदद देने के लिए मुत्तहिद हो जाती है। तुम्हें अपनी भेड़ें बेचकर मिस्र जाना होगा और अगर तुम खजाना हासिल करने में कामयाब हो गए तो अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। बादशाह ने सफर में रहनुमाई के लिए सांटियागो को 2 पत्थर दिए, एक स्याह और एक सफेद। स्याह रंग का पत्थर यूरिम था, जो कि हाँ यानी मस्बत जवाब देने वाला पत्थर था, जबकि सफेद पत्थर थोमीम मनफी जवाब देने वाला पत्थर था। और कहा, जब तुम फैसला न कर सको तो ये पत्थर तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन सांटियागो अपनी भेड़ों से बहुत मोहब्बत करता था। वो इन्हें बेचकर और छोड़कर जाना नहीं चाहता था और उसने इस खदशे का इजहार बादशाह से भी किया। बादशाह ने कहा कि अब तुम्हारा सफर शुरू होता है। तुम्हारा जाती मकसद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें अपनी भेड़ें बेचकर पहला कदम उठाना होगा। इसके बाद सैंटियागो ने अपनी तमाम भेड़ें बेच दी और उनका 10वां हिस्सा यानी 6 भेड़ें बादशाह को दे दी और मिस्र जाने के लिए बहरी जहाज का टिकट खरीद लिया, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित हुआ। जहाज ने उसे अफ्रीका के एक साहिली शहर टैंगिर पहुंचा दिया, जहां उसे एक नया कल्चर देखने को मिला। वहां लोग अरबी जुबान में बात कर रहे थे और सैंटियागो को अरबी या मकामी जुबान नहीं आती थी। वो इस माहौल से बिल्कुल नावाकिफ था और मिस्र जाने के लिए उसे रहनुमाई की और गाइड की जरूरत थी। इसी दौरान सैंटियागो को उसकी उम्र का एक लड़का मिला जो अरबी और स्पेनिश दोनों जुबानें जानता था और उसने कहा कि मैं तुम्हें मिस्र जाने वाले काफले तक ले चलता हूँ, लेकिन एहराम मिस्र यहाँ से बहुत दूर है और रास्ते के लिए चीजें भी खरीदना है। मुझे दिखाओ, तुम्हारे पास कितनी रकम है? सैंटियागो ने रकम दिखा दी तो उस लड़के ने रकम गिनने के लिए ली और बहाना बनाकर गायब हो गया। सैंटियागो ने उसका बहुत देर तक इंतजार किया। अब उसके पास कोई पैसा भी ना बचा था। वो बाजार में बैठकर रोता रहा। उसे एक शीशे की दुकान नजर आई
سانٹیاگو نے دکاندار سے کھانے کے عوض نوکری کی درخواست کی۔ دکاندار نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں شیشے صاف کرنا ہوں گے اور اگر ایک شیشہ بھی توڑا تو تمہیں نکال دیا جائے گا۔ سانٹیاگو نے احتیاط سے شیشے صاف کیے اور اسے دکان پر نوکری مل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ مقامی زبان سیکھنے لگا۔ سانٹیاگو دکان میں کچھ تبدیلیاں لے کر آیا، جس سے کاروبار میں ترقی ہوئی اور گاہکوں کی تعداد بڑھنے سے دکان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ کرسٹل کی اس دکان پر سانٹیاگو نے 1 سال تک کام کیا اور اچھی خاصی رقم جمع کر لی اور وہ اس رقم سے وہاں سیٹل ہو سکتا تھا، لیکن وہ اپنی منزل اور اپنے خواب سے نہ ہٹا اور دکاندار سے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے مصر جانے کی اجازت مانگی۔ دکاندار نے اسے اضافی رقم دی اور اچھے طریقے سے رخصت کر دیا۔ سانٹیاگو نے سہارا ڈیزرٹ پار کرنے والے ایک قافلے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس قافلے میں اس کی ملاقات ایک انگلش مین سے ہوئی، جس نے بتایا کہ وہ ایک کیمیا گر کی تلاش میں تھا۔ دونوں مختلف طریقوں سے اپنے اپنے گولز کی تلاش میں تھے۔ اس انگلش مین نے سانٹیاگو کو بتایا کہ وہ الفیوم کے نخلستان میں رہنے والے ایک کیمیا گر سے ملنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس سے پتھر سے کسی بھی دھات کو سونا بنانے کا ہنر سیکھ سکے۔ اس نے سانٹیاگو کو بتایا کہ الکیمی صرف سونا بنانے کا ہنر نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی تبدیلی کا سفر ہے جہاں انسان کی اپنی ذات کی پوری اسرار دنیا کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ساری زندگی کتابیں پڑھتا رہا، لیکن اب اسے احساس ہوا کہ حقیقی علم صرف کتابوں تک محدود نہیں، بلکہ کتابوں کے ساتھ ساتھ براہ راست تجربہ بھی اہم ہے۔ جبکہ سانٹیاگو عملی تجربے اور دل کی آواز پر چلنے والا نوجوان تھا۔ وہ دونوں قافلے کے ساتھ سفر کرتے رہے اور الفیوم نخلستان پہنچے، جو کہ ایک وسیع صحرائی نخلستان تھا جہاں سبزہ اور پانی کے چشمے تھے۔ اس نخلستان میں سانٹیاگو کی ملاقات ایک خوبصورت لڑکی فاطمہ سے ہوئی جو پانی کے چشمے سے پانی بھر رہی تھی۔ فاطمہ نے پوچھا کہ تم اس جگہ نئے لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ سانٹیاگو نے جواب دیا کہ میں دور دراز کے ملک سے آیا ہوں اور خواب کی تعبیر ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ بغیر الفاظ کے ایک دوسرے کو محبت کی زبان سے سمجھ رہے تھے۔ یہ دنیا کی وہ زبان تھی جو ہر چیز کی بنیاد ہے۔ سانٹیاگو نے محسوس کیا کہ فاطمہ اس کی روح کا حصہ ہے، جیسے وہ ہمیشہ اسے جانتی تھی۔ فاطمہ نے کہا کہ محبت کبھی راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی۔ صحرا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ تم اپنے خواب کی تکمیل کے لیے چلے جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ سانٹیاگو کو اپنے سفر کا نیا مقصد ملا اور اس نے سیکھا کہ محبت اور ذاتی مقصد ایک دوسرے کے متضاد نہیں۔ سانٹیاگو کو اس نخلستان میں رہتے ہوئے کئی ہفتے ہو چکے تھے کہ ایک دن دوپہر کے وقت جب سب لوگ اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے اور صحرا کی گرمی انتہائی شدید تھی کہ ایک کیمیاگر سفید گھوڑے پر سوار ہو کر نخلستان میں داخل ہوا۔ اس کے سفید عربی لباس، چمکتی آنکھوں اور پرعزم چہرے نے فوری طور پر سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ نخلستان کے باشندے احتراماً خاموش ہو گئے کیونکہ اس الکیمسٹ کی شہرت صحرا کے ہر کونے میں پھیلی ہوئی تھی۔ نخلستان کے باشندوں نے اس کا استقبال کیا اور ایک خیمے میں لے گئے۔ الکیمسٹ نے سانٹیاگو کی طرف دیکھا، گویا کہ وہ اسے پہلے سے جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ الکیمسٹ نے بغیر کسی تعارف کے سانٹیاگو سے کہا کہ تم وہی لڑکے ہو جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ تمہارے چہرے پر اپنے خوابوں کی تکمیل کی جھلک صاف نظر آ رہی ہے۔ کیمیا گر نے سانٹیاگو کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ انگلش مین حیران تھا کہ وہ سالوں سے اس کیمیا گر کی تلاش میں تھا، مگر الکیمسٹ نے اس کی بجائے ایک نوجوان چرواہے کو منتخب کیا۔ شاید وہ یہ بات جانتا تھا کہ ہر نوجوان کو اپنے سفر میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور شاید وہ سانٹیاگو کو یہ سکھانا چاہتا تھا کہ خزانہ سونے چاندی میں نہیں بلکہ خود شناسی اور روحانی ترقی میں ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ سانٹیاگو سیکھے کہ کائنات کی زبان کیسے سمجھی جاتی ہے اور کیسے اپنے دل کی آواز پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اس کیمیا گر کے آنے کے بعد نخلستان پر صحرا کے خانہ بدوش جنگجوؤں نے رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا، جو یہ سن کر آئے تھے کہ ایک ایسا الکیمسٹ نخلستان میں موجود ہے جو سونا بنانا جانتا ہے۔ مقامی فوجیوں نے مورچے سنبھالے اور خواتین اور بچوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا۔ حملہ آور لڑائی کے دوران سانٹیاگو کو مخالف قبیلے کا سمجھ کر پکڑ کر لے گئے اور اسے مارنے کا فیصلہ کیا۔ الکیمسٹ نے سانٹیاگو کو کہا کہ تمہیں اپنی روحانی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور سردار کو کہا کہ یہ لڑکا عام نہیں بلکہ یہ غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ سردار نے کہا اگر وہ واقعی روحانی طاقت رکھتا ہے تو اس کا مظاہرہ کرے اور خود کو ہوا کے بگولوں میں تبدیل کر کے دکھائے، ورنہ دونوں کی جان لے لی جائے گی۔ سانتیاگو نے 3 دن تک صحرا میں ریاضت کی۔ اس نے سورج،
ہوا اور صحرا سے بات کی اور دل کی گہرائیوں میں اتر کر روحانی طاقت حاصل کی۔ اس نے دیکھا کہ ہوا، سورج، صحرا اور وہ خود سب ایک ہی وجود کے مختلف مظاہر ہیں۔ اس احساس نے اسے ہوا میں تبدیل ہونے کی قوت دی۔ اس لمحے ہوا نے اسے اپنے اندر جذب کر لیا اور وہ ایک طوفان کی شکل میں جنگجوؤں کے سامنے ظاہر ہوا، جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ سینٹیاگو کا یہ معجزہ اس کی محبت، یکجہتی اور روحانی طاقت کے کنیکشن کا نتیجہ تھا۔ سینٹیاگو کی روحانی قوت کا یہ مظاہرہ دیکھ کر جنگجوؤں نے نخلستان چھوڑ دیا اور سردار نے معافی مانگی۔ الکیمسٹ نے سینٹیاگو کو کہا کہ اب تم اپنا سفر جاری رکھو، تم اب مکمل ہو چکے ہو، اور اسے خرچ کے لیے کچھ سونے کے سکے دیے۔ اس کے بعد سینٹیاگو فاطمہ سے مل کر قافلے کے ساتھ مصر کے اہراموں کے سفر پر روانہ ہوا۔ صحرا کے طویل سفر کے بعد آخر کار وہ اہرام مصر تک پہنچ گیا۔ اس نے اہرام مصر کے سائے تلے کھدائی شروع کر دی، مگر کچھ نہ ملا۔ اس دوران کچھ ڈاکوؤں نے اسے پکڑ کر مارا اور وہ سونے کے سکے چھین لیے جو الکیمسٹ نے اسے دیے تھے۔ ایک ڈاکو نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ سینٹیاگو نے جواب دیا کہ وہ خزانہ تلاش کر رہا ہوں جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ لٹیرے نے سینٹیاگو کو بتایا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ میں اسپین کے میدانوں میں جاؤں اور ایک ویران گرجا گھر تلاش کروں جہاں ایک چرواہا اور اس کی بھیڑیں سوتے تھے، لیکن میں اتنا احمق نہیں کہ صرف بار بار نظر آنے والے خواب کی خاطر سارا صحرا پار کر جاؤں۔ میرے خواب میں کھنڈرات میں ایک غرقد کا درخت بھی تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر میں وہاں کھدائی کروں تو مجھے خزانہ مل جائے گا۔ لٹیرا یہ کہہ کر ہنسا اور سینٹیاگو کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سنتے ہی سینٹیاگو کو حقیقت کا پتہ چلا کہ اصل خزانہ تو اس کے اپنے ملک اسپین میں اس جگہ دفن ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا۔ وہ فوراً واپس اسپین لوٹا اور اپنے آبائی علاقے کے اس ویران گرجا گھر کے کھنڈرات میں خزانہ کھود کر نکال لیا۔ خزانہ ملنے کے بعد وہ واپس الفیوم نخلستان آیا جہاں اس کی فاطمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں کی شادی ہوئی اور وہ خزانے کی دولت کے ساتھ ساتھ محبت کی حقیقی دولت سے بھی مالا مال ہو گئے۔ اس سفر نے سانٹیاگو کو سبق دیا کہ بعض اوقات ہماری منزل ہماری شروعات کے مقام پر ہی ہوتی ہے، اور حقیقی خزانہ صرف سونے چاندی میں نہیں بلکہ خود شناسی اور محبت میں ہوتا ہے۔